ہیڈ لائنز آپ جان چکے. آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے مفاہمت کے بادشاہ کی. تو کہتے ہیں کہ یہ 2 ماہ میں الیکشن نہیں کرا سکتے، الیکشن تبھی ہوں گے جب میں کرواؤں گا. سیاست میں ہر چیز کا حل موجود ہے. مزید کہا کہ جن کو سیاست نہیں آتی ان کے پاس حل بھی نہیں ہوتا. سابق صدر آصف علی زرداری کا لاہور میں پارٹی ٹکٹ ہولڈر سے خطاب. کہا کہ پیپلز پارٹی اور میں نے ہمیشہ جد و جہد کی. کارکن صبر کریں، صبر کا وہ پھل ملے گا جس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں. سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے. آصف زرداری کا کہنا تھا کہ انہوں نے 14 برس جیل میں معیشت پر بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا، ایسے حل دیے جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے دور میں زر مبادلہ ذخائر 24 ارب ڈالر تک پہنچ گئے تھے. انشاءاللہ ملک کی معیشت کو سنبھال کر زر مبادلہ ذخائر 100 ارب ڈالر تک پہنچاؤں گا. فوج کا بڑا خرچ نہیں، خواہ اس پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، میں پوری طرح پی ٹی آئی میں شامل ہوں. پارٹی چیئرمین سے ملاقات کر کے رہنمائی حاصل کروں گا. شاہ محمود قریشی کی رہائی کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا کہ قید تنہائی میں 1 ماہ گزارا، میرے بچوں نے میرا بہت ساتھ دیا اور کہا کہ آپ ہماری وجہ سے دباؤ میں نہیں آئیے گا. میں ان کا حصہ ہوں جو ایک خوددار، خود مختار اور حقیقی طور پر آزاد پاکستان دیکھنا چاہتی ہے. قید تنہائی میں 1 مہینہ گزرا اور سوچنے کا اور چیزوں کا جائزہ لینے کا وسیع وقت ہے. قید میں میرے بچوں نے بڑا ساتھ دیا. زین نے، میری بیٹیوں نے میرا حوصلہ باندھا اور کہا کہ آپ نے ہماری وجہ سے کسی دباؤ میں نہیں آنا. سیاسی موسم مسلسل بدل رہا ہے، جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے. جہانگیر ترین گروپ کا ہاشم ڈوگر اور مراد راز گروپ پر وار. 3 سابق ارکان اسمبلی ہاشم ڈوگر مراد راز گروپ کو چھوڑ کر ترین گروپ میں شامل. راجہ یاور کمال، مامون تارڑ اور رائے اسلم کی جہانگیر ترین سے ملاقات. سینئر سیاستدان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا. اس موقع پر ترین گروپ کے رہنما اون چودھری، ملک نعمان لنگڑیال اور امیر حیدر بھی موجود تھے. اور دوسری جانب حکومت کا بڑا اقدام. حکومت کا ملک بھر میں دکانیں رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ. قومی اقتصادی کونسل نے توانائی بچت منصوبے کے تحت ملک بھر میں مارکیٹس رات 8 بجے بند کرنے کی منظوری دے دی. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ صوبے مارکیٹس رات 8 بجے بند کرنے کے فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں. ملک بھر میں گرین انرجی کو فروغ دیں گے. اس کے لیے آج جو کابینہ نے پیکج منظور کیا تھا، انرجی کو بچانے کے لیے دکانوں کو اور کمرشل سینٹرز کو 8 بجے بند ہونا چاہیے. چاہے آپ چین میں چلے جائیں، چاہے آپ ملیشیا میں چلے جائیں، چاہے آپ انڈونیشیا میں چلے جائیں، کوئی ہماری طرح کی غیر ذمہ دارانہ لائف سٹائل نہیں گزارتا کہ جس میں آپ رات 1-2 بجے تک تمام تجارتی مراکز کھلے رکھیں اور اپنے ملک کا قیمتی زر مبادلہ جو ہے اس کو اپنی دکانوں میں بلبوں کی صورت میں جلائیں. پاکستان کی معیشت میں جو ڈسٹورشنز آئی ہیں انہیں ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے یہ 5E کا جو فریم ورک بنایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے جو امیڈیٹ معاشی مسائل ہیں انہیں حل بھی کرے گا اور لانگ ٹرم گروتھ کی بنیاد بھی رکھے گا. سعودی عرب نے پھر 1 ملین بیرل تیل کی پیداوار کم کر دی ہے، جس سے کہ خطرہ ہے کہ شاید اس سال کے آخر تک تیل کی قیمتیں دوبارہ کہیں $100 تک بیرل تک نہ چلی جائیں. انرجی کو بچانے کے لیے دکانوں کو اور کمرشل سینٹرز کو 8 بجے بند ہونا چاہیے. اور حکومت کے اس فیصلے پر تاجر برادری کا رد عمل بھی سامنے آ گیا. تاجر برادری نے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی دکانیں اور کاروباری مراکز رات 8 بجے بند کرنے کے اعلان کو مسترد کر دیا. کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بغیر یہ منصوبہ ناقابل عمل ہوگا. حکمران اپنی ایئر کنڈیشن بند کریں، ہر گھر کا پنکھا چلے گا. انرجی کو بچانے کے لیے دکانوں کو اور کمرشل سینٹرز کو 8 بجے بند ہونا چاہیے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا دکانیں و کاروباری مراکز رات 8 بجے بند کرنے کا منصوبہ نامنظور. تاجر برادری نے حکومت کو صاف بتا دیا. آل پاکستان انجمن تاجران کے چیئرمین سپریم کونسل نعیم میر کا کہنا ہے تاجر مہنگی بجلی کا خریدار ہے. کیا حکومت مہنگے خریدار کے بجائے سستے خریدار کو بجلی فروخت کرے گی؟ جب تک تمام اسٹیک ہولڈرز بیٹھ کر فیصلہ نہیں کریں گے تو احسن اقبال کے اعلان کی حیثیت محض رسمی ہوگی. بندی احسن اقبال صاحب نے بیان دیا ہے رات کو 8 بجے
یہ بند کر دیے جائیں اور ان کے اوقات کار متعین کرنے کی بات کی ہے توانائی بچت پروگرام کے تحت. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز کو آپ نے مشاورت میں شامل نہیں کیا اور جب تک کہ تمام اسٹیک ہولڈرز اس پر متفق نہ ہو جائیں. چیئرمین لبرٹی مارکیٹ رانا اخلاق نے بھی واضح کر دیا کہ مارکیٹوں کو رات 8 بجے کسی صورت بند نہیں کیا جا سکتا. احسن اقبال صاحب نے جو آج 8 بجے مارکیٹیں بند کرنے کا کہا ہے، ہم تاجر برادری اس اقدام کو کنڈیم کرتے ہیں. تاجر برادری تو اس بات پر ڈٹ گئی ہے کہ کاروباری مراکز رات 8 بجے بند نہیں کریں گے. دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرواتی ہے یا تاجروں کے آگے گھٹنے ٹیک دے گی. کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں کے تاجروں نے دکانیں اور مارکیٹس رات 8 بجے بند کرنے کا حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا. انہوں نے کیا کہا آپ بھی دیکھیے. برادری کو تو نقصان ہی نقصان ہے نا، ہم نہیں ہے. 8 بجے کے بعد اگر دکانیں بند ہو جاتی ہیں تو کسٹمر آتا ہی 8 بجے کے بعد ہے. 8 بجے تو کام شروع ہوتا ہے کاروبار آگے نہیں ہے. ہم بجلی کے بل کہاں سے لائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں کرے گا 8 بجے دکانیں بند. حکومت سے ہماری یہ اپیل ہے کہ آپ 8 بجے کاروبار کو نہ بند کریں، آپ پاکستان میں سے بجلی بند کر دیں تاکہ مسئلہ ہی ختم ہوا. نہ اسی بانس تھے نہ بچی بانسری. 8 بجے دکانیں بند کر دیں گے تو ہم کمائیں گے کیا؟ ہم روزی کہاں سے اٹھائیں گے پھر؟ دن کو تو اب اسلام آباد مارکیٹوں میں آئے تو پورے اسلام آباد دن کو گرمیوں میں کوئی بھی نہیں ہوتے، خالی ہوتا ہے. کراچی کا جو ہے روشنیوں کا شہر ہے، اس کا کاروبار رات میں ہی ہوتا ہے، لہذا کاروبار تاجر برادری نے تقریباً سب نے اس کو مسترد کر دیا. گورنمنٹ نے 8 بجے مارکیٹ کا، اس میں تو کاروباری لوگوں کا ہے. گورنمنٹ تو اپنا فائدہ سوچ رہی ہے، عوام کا اس میں نقصان ہے. جو کاروباری طبقہ ہے 8 بجے تو بزنس ایک طرح سے سٹارٹ ہوتا ہے. جو کاروباری طبقہ ہے ان کے لیے کافی مشکلات ہیں، آلریڈی اتنی مشکلات ہیں، مہنگائی ہے. تو اگر ان کو 8 بجے بند کر دیں گے تو جو آلریڈی طبقہ جو باہر نکل رہا ہے وہ کیسے اس کو اپنا سروائیول کیسے کرے گا؟ پتہ نہیں یہ حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے. آگے کاروبار کے بہت حالات خراب ہوئے ہیں اور یہ مجھے نہیں ٹائم سمجھ میں آ رہا کہ 8 بجے والا ٹائم صحیح نہیں ہے. 10 بجے میکسیمم ٹھیک ٹائم ہے. بات کریں گے قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس کی. تو قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں پائیدار معاشی ترقی کے حصول کے لیے اہم فیصلے کیے گئے. وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ لکھا کہ اہداف کو پورا کرنے کے لیے پیداوار اور کارکردگی میں اضافے، جدت، ڈیجیٹلائزیشن اور مستقبل کی ٹیکنالوجی پر محنت کی جائے گی. تمام تر توانائیاں سرمایہ کاری میں سہولیات، برآمدات میں اضافے، معاشی ترقی اور غربت میں کمی پر صرف کریں گے. قومی اقتصادی کونسل نے معاشی ترقی کے اہداف اور مقاصد کے حصول کے لیے ترقیاتی بجٹ اور پاکستان اکانومک آؤٹ لک 2035 کی اصولی منظوری بھی دے دی. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والی قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا. اجلاس میں مالی سال 2022-23 کی نظر ثانی شدہ اور نئے قومی ترقیاتی بجٹ کی منظوری دے دی گئی. اعلامیہ کے مطابق آئندہ مالی سال ترقیاتی بجٹ کا حجم 27.9 ارب روپے ہوگا. اربوں کی ترقیاتی بجٹ کے لیے 1559 ارب روپے رکھے جائیں گے. نئے مالی سال کے ترقیاتی فنڈز میں رواں برس کی نسبت 17% اضافہ کیا گیا. وفاقی وزارت منصوبہ بندی نے 4RF منصوبے پر بھی بریفنگ دی. اجلاس میں پاکستان اکانومک آؤٹ لک 2035 کی منظوری بھی دے دی. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت ہونے والے قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا. اجلاس میں مالی سال 2022-23 کی نظر ثانی شدہ اور نئے قومی ترقیاتی بجٹ کی منظوری دے دی گئی. اعلامیہ کے مطابق آئندہ مالی سال قومی ترقیاتی بجٹ کا حجم 2709 ارب روپے ہوگا. صوبوں کے ترقیاتی بجٹ کے لیے 1559 ارب روپے رکھے گئے. نئے مالی سال کے ترقیاتی فنڈ میں رواں برس کی نسبت 17% اضافہ کیا گیا. اور دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر عوام کے لیے خصوصی ریلیف. یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈائز گھی کی قیمتوں میں 80 روپے کلو کمی کر دی گئی. ترجمان یوٹیلیٹی سٹورز کے مطابق سبسڈائز گھی اب 410 روپے کلو میں ملے گا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے رجسٹرڈ صارفین کو گھی 300 روپے فی کلو دیا جا رہا ہے. قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. اور حکومت اور IMF میں قرض پروگرام پر ڈیڈ لاک برقرار ہے. آئندہ مالی سال کے بجٹ کو لے کر وزارت خزانہ پریشان. تمام اقدامات کرنے کے باوجود بھی IMF تشویش کا شکار ہے. حکومت نے IMF کو ساتھ چلنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے 9واں اور 10واں جائزہ اکٹھا کرنے کے لیے خط لکھ دیا. تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے.
महंगा डॉलर, सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी मसाइल बढ़ गए। रवां और आइंदा माली साल का सूबाई तरक्याती बजट तजावुज कर गया। गुज़श्ता माली साल में 3 बड़े सूबों के नज़रसानी शुदा तरक्याती अखराजात तखमीने से तजावुज कर गए। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती अखराजात मुख्तस रकूम 1692 अरब के मुकाबले में 2000 अरब रुपए से भी तजावुज कर चुकी हैं। APCC के मुताबिक इब्तिदा में पंजाब का सालाना तरक्याती प्रोग्राम मकामी वसाइल से 619 अरब था। पंजाब को गैर मुल्की इमदाद से 54 अरब रुपए मिलने थे। ये बजट मजमूई तौर पर बढ़कर 712 अरब रुपए हो गया है। आइंदा बजट के लिए 426 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब अबूरी हुकूमत के लिए 120 दिनों के लिए बजट मुतवक्के है। गुजरने वाले माली साल के लिए सिंध का तरक्याती बजट 424 अरब रुपए था। नजरसानी शुदा तखमीना बढ़कर 442 अरब रुपए हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के लिए तयशुदा तखमीना 376 अरब रुपए था। बलूचिस्तान के लिए रवा माली साल में तरक्याती फंड्स 207 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। आइंदा माली साल के लिए 248 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए आला सतह का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने फ़िक्स टैक्स रजीम लाने का बड़ा फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म ने फ़िक्स टैक्स रजीम के लिए कमेटी तश्कील दी। आइंदा माली साल के बजट में IT के शोबे के लिए बड़े पैकेज की तैयारी की हिदायत कर दी गई। IT के शोबे में नया कारोबार शुरू करने वालों को खुसूसी मराद देने की मंजूरी भी दी गई। इजलास में नौजवानों के अपने कारोबार शुरू करने की हौसला अफजाई के लिए भी इकदाम करने का फैसला किया गया। और वफाकी हुकूमत की जानिब से माली साल के लिए बजट 9 जून को पेश किया जाएगा। अवाम ने हुकूमत से बजट में रिलीफ की उम्मीद लगा रखी है, जबकि सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे के लिए पुरुम्मीद हैं। अवाम ने बजट में क्या तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं, ये हमें नजीब नाइज कराची से बता रहे हैं। रवा माली साल का बजट सर पर आ गया। महंगाई से परेशान अवाम ने बजट से रिलीफ की उम्मीदें वाबस्ता कर ली। कराची के शहरी कहते हैं कि महंगाई ने जीना दोभर कर दिया है। हुकूमत बजट में महंगाई में कमी के इकदाम करे। दूसरी तरफ सरकारी मुलाजमीन को तवक्को है कि हुकूमत बजट में उनकी तनख्वाहों में इजाफा करेगी। आम जो मुलाजिम है उसको कुछ नहीं मिला, उसको जो है सिर्फ 5% 10% पे टरकाया जा रहा है। बजट के अंदर इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि रिलीफ ही हो आवाम के लिए, क्योंकि आवाम तो इस वक्त तरस रही है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी से महंगाई में इजाफा हुआ है। हुकूमत बजट में अद्विया की कीमतों में कमी के इकदाम करे। पूरे 2 साल से हम जो है ना ये काफ़ी मुश्किलात से गुजर रहे हैं ना, अद्वियात हों या कोई रोज़मर्रा की अशिया हों, वो हमारी पहुंच से दूर होती चली जा रही है ना, तो अभी कुछ उम्मीद है कि बेहतर हो। शहरियों का कहना है कि बजट के अदाद शुमार में उलझाने की बजाय हुकूमत आवाम को सहूलत फराहम करने और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अमली इकदाम करे। बात करेंगे वज़ीर ख़ारजा के दौरे की। तो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बगदाद में नए पाकिस्तानी सफारत खाने का संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर ख़ारजा के दौरा इराक़ के दौरान दूसरे रोज़ भी मुख्तलिफ हुकाम से अहम मुलाकातें, दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दिद मुआहिदों की मुफ़ाहमतों पर भी दस्तखत किए गए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का 3 रोज़ा दौरा इराक़। वज़ीर ख़ारजा ने बगदाद में नए पाकिस्तानी सफारत खाने का संग बुनियाद भी रख दिया। तकरीब में इराक़ के नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और दीगर हुकाम ने शिरकत की। इस मौका पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना था कि बगदाद में पाकिस्तान एम्बेसी कॉम्प्लेक्स की तामीर खुशाइंद है। इससे दोनों ममालिक के अवाम और ताजिर बरादरी समेत तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को फ़ायदा होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने इराक़ के इस्लामी सुप्रीम काउंसिल के सरबराह शेख हमाम हमूदी और इराक़ी वज़ीर दाखिला के साथ अलग अलग मुलाकातें भी की, जिनमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात की तमाम जहतों पर बातचीत की गई। पाकिस्तानी ज़ायरीन और ताजिर बरादरी के लिए वीज़ों में आसानी पर भी तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ने इराक़ी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद रेकान अल हलबलूसी से भी मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात और 2 तरफ़ा उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और इराक़ की हिकमत पार्टी के सदर अमार हकीम के दरमियान भी मुलाकात हुई, जिसमें 2 तरफ़ा सियासी ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।